الرحمن الرحیم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بازنم پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العالمین کا کروڑاں فضل و احسان جس کی توفیق خاص سے اس کے دربار میں حاضر ہیں۔ دعا ہے میرا مولا ہماری عاجزانہ حاضری اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، کہ اللہ کریم نے کتاب حق سچی کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا، مصدقا لما بین یدیہ، وہ اپنے سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اسی طرح اللہ نے جو کتابیں پہلے نازل فرمائی تھی وہ یا تورات ہے یا انجیل ہے، فرمایا من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، وہ کتابیں بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی تھیں اور حق و باطل میں تمیز کرنے کے لیے، فرق کرنے کے لیے آئی تھیں۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بہت ہی سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ کریم غالب بھی ہے اور بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ کریم نے قرآن مجید کا ذکر فرمایا، اور یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قرآن مجید پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہے، ان کی تکذیب کرنے کے لیے نہیں آیا، ان کو بالکل ہی منسوخ اس حوالے سے کرنے نہیں آیا کہ یہ کتابیں بس ختم ہو گئیں، یہ معاذ اللہ جھوٹی تھی اور قرآن ہی سچا ہے، بلکہ فرمایا قرآن تو تصدیق کرنے کے لیے آیا ہے، مہر تصدیق لگانے کے لیے آیا ہے کہ تورات بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، صحف موسیٰ اور ابراہیم بھی اللہ کا کلام ہے۔ اور فرمایا قرآن کا مقصد کیا ہے، فرمایا ھدی للناس وانزل الفرقان، یہ لوگوں کو ہدایت عطا کرتا ہے اور حق و باطل کو واضح کر دیتا ہے۔ یہاں پر علماء نے فرمایا کہ اللہ نے جب قرآن کا ذکر کیا نا تو فرمایا نزل علیک الکتاب، یہ باب تفعول سے ہے، باب تفعیل سے ہے، فرمایا کہ نزل ینزل تنزیلا، لیکن جب تورات اور زبور کا ذکر فرمایا تو فرمایا وانزل الفرقان، یہ باب افعال سے ہے، یعنی عربی کے اندر ایک قاعدہ اور قانون ہے کہ جب ایک چیز پہلی جو ذکر کی ہے تنزیل سے، تفعیل سے ذکر کی جائے، اس کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے آنا، اور جب باب افعال سے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ایک ہی دفعہ کسی کو عطا کر دینا۔ اور جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کی طرف توجہ کرتے ہیں یا باقی کتابوں کے نزول کی طرف توجہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے کھل کر آ جاتی ہے کہ جب تورات کے نزول کی باری آئی، اللہ کریم نے فرمایا اے موسیٰ، عرض کی جی مولا، کہا طور کی بلندیوں پر آ جا، تجھے اپنا کلام عطا کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور کی بلندیوں پر اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ نے تورات عطا فرما دی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی تو کہا اپنی عبادت خانے میں آ جاؤ، تمہیں کتاب عطا کرنی ہے۔ جب انجیل کی باری آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنے معبد خانے میں آ جاؤ۔ لیکن جب قرآن کی باری آئی، رب تعالیٰ نے 5 آیتیں دے کر جبریل امین کو کہا جاؤ، میرا مصطفیٰ فلاں غار کے اندر میری یاد میں مصروف بیٹھا ہے، جا کر کے سورۃ العلق کی 5 آیتیں سنا کر کے آؤ۔ تو یہاں پر علماء نے فرمایا جبریل نے بھی عرض کیا ہوگا کہ مولا کیا اب قانون بدل گیا ہے؟
پہلے تو جب جاتا تھا پوری کتاب لے کر کے جاتا تھا، اب صرف 5 آیتیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے جبریل اب قانون بدل گیا ہے، اب یک بار کی کتاب نازل نہیں ہوگی، بلکہ کتاب کو نازل کرنے میں 23 سال کا عرصہ لگے گا۔ مولا کیوں؟ کہا محبوب کی ادا ہوتی جائے گی، رب کی کلام بنتا جائے گا، رب تعالیٰ کی کتاب بنتی جائے گی۔ کہا یا اللہ یہ کیوں ہے؟ کہا پہلے بھی تو تیرے نبی تھے، وہ بھی تیرے داعی اور مبلغ تھے، آواز قدرت آتی ہے، پہلے قاصد تھے، محمد مصطفیٰ میرا مقصود ہے، پہلے طالب تھے، یہ میرا مطلوب ہے، باقی سارے محب تھے، محمد مصطفیٰ میرا محبوب ہے۔ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے۔ فرمایا کہ یہ میرا محبوب ہے جس کی خاطر میں نے کائنات کو سجایا ہے، عالم رنگ و بو کو بسایا ہے، اسی کی خاطر تو ہر چیز کو بنایا ہے۔ اب تم نے جانا ہے قرآن تھوڑا تھوڑا لے کر کے جانا ہے، اب قرآن اول سے لے کر آخر تک دیکھیے، قرآن کے ہر حرف کے اندر آپ کو نعت مصطفیٰ نظر آئے گی، میرے مصطفیٰ کریم کی حمد نظر آئے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 6666 آیات با اختلاف روایات ہیں، جن میں سے صرف 500 آیات ہیں جن سے احکام شرعیہ ثابت ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جتنے بھی معاملات اور عبادات ہیں وہ صرف 500 آیات کے اندر ہیں۔ باقی جتنی بھی آیات ہیں 6166 آیات، ان کے اندر یا فضائل مصطفیٰ ہیں یا نعت مصطفیٰ ہیں یا فضائل اولیاء ہیں۔ اللہ کریم نے وہاں صوفیاء کو، اولیاء کو اور لوگ جو گزرے ہیں پہلے ان کے واقعات کو بیان فرمایا ہے، تو فرما دیا سارا قرآن تیرا رنگ بیاں لگتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا سارا قرآن تیرا رنگ بیاں لگتا ہے، اس کا قاری ہوں کہ تیری زباں لگتا ہے، اور جب بھی سوئے افلاک نظر اٹھتی ہے ناصر، یہ چاند بھی مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اور رب نے قرآن کی اس آیت میں نزلہ فرما کر کے اس کی وضاحت فرما دی۔ اب قرآن مجید فرقان حمید جو ہے یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ معجزے کی صورتحال یہ تھی کہ جو نبی جس دور میں جلوہ گر ہوا نا، جس چیز کا عروج ہوتا تھا، اللہ کریم اپنے نبی کو اسی قبیل کا معجزہ عطا فرماتا تھا، تاکہ اللہ کا نبی اس معجزے کے ذریعے اس دور کی وہ چیز جو سر چڑھ کے بول رہی تھی، اللہ کا نبی اس کا سر جھکا دیتا تھا۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جلوہ گر ہوئے اس وقت جادوگری کا فن عروج پر تھا۔ اللہ کریم نے ایک ڈنڈا عطا فرمایا، وہ ڈنڈا ایسا کرشماتی عصا تھا کہ اگر اس کو آپ اس طرح پھیلاتے تو وہ بیڈ بن جاتا تھا، اس پہ آرام کرتے تھے، اور جب بکریاں لے کر کے جنگل میں جاتے تھے اس کو لمبا کرتے تھے تو وہ لمبائی میں زیادہ ہو جاتا تھا، اس سے پتے جھاڑتے تھے، اوپر کہیں چڑھتے تھے تو اس سے ٹیک لگا لیتے تھے، مختلف کام لیتے تھے۔ لیکن جب فرعون کے دربار کے اندر ڈھیر سارے جادوگر اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے رسیاں پھینکی، اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اے موسیٰ ذرا یہ ڈنڈا پھینکو نا۔ کہا مولا کیا ہوگا؟ کہا ڈنڈا پھینکنا تیرا کام ہے، کرشمہ دکھانا رب کا کام ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب وہاں پر جادوگروں کے سامنے ڈنڈا پھینکا تو وہ ڈنڈا ایک بہت بڑا اژدہا بن جاتا ہے، ساری رسیاں نگل لیتا ہے، اور جب ہزاروں منو ٹنوں کے حساب سے رسیاں نگل لیں، جادوگروں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا ڈنڈا ہے، نہ اس کا قد بڑا ہے، نہ وزن بڑا ہے، نہ حجم بڑا ہے، وجہ کیا ہے؟ سارے جادوگر موسیٰ کلیم اللہ کے قدموں میں گر جاتے ہیں، آپ نے جادو کے فن کو سائڈ پہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے موسیٰ کلیم اللہ تو جو لے کر کے آیا ہے وہ جادو نہیں ہے بلکہ اللہ کریم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام جب تشریف لائے تو گلی گلی میں حسن کا چراغ جل رہا تھا۔ مصر کی عورتیں اپنے حسن پہ ناز کیا کرتی تھیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو مولا کریم نے معجزہ حسن عطا فرمایا۔ وہ جو حسن پہ ناز کرتی تھی نا، جب حضرت زلیخا کو طعنہ دیا تو حضرت زلیخا نے کہا ذرا اس کا ایک جلوہ دیکھو تو صحیح۔ المختصر جب حضرت یوسف علیہ السلام سامنے سے گزرتے ہیں، اپنے رخ انور سے پردہ ہٹاتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ وہ مصر کی عورتیں اپنے ہاتھوں کے اندر پھل کاٹ رہی تھیں،
پھل بھی کٹ جاتے ہیں، انگلیاں بھی کٹ جاتی ہیں، اور آگے سے کہتی ہیں وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، اللہ کی عزت کی قسم یہ کوئی بشر نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ فرمایا اِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو اللہ کا کوئی فرشتہ لگتا ہے۔ تو جہاں حسن کا چراغ جل رہا تھا، اللہ کریم نے معجزہ حسن عطا فرما کے ان کا سر جھکا دیا۔ اسی طرح ہر نبی کے دور میں چلے جائیں مختلف قسم کے معجزات۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو طب یونانی عروج پر تھی، حکیم سقراط، بقراط، جالینوس وغیرہ یہ اس دور کی پیداوار ہے۔ ان حکیم اور اطباء نے ہر مرض کا علاج جو ہے نا وہ دریافت کر لیا تھا، ہر مرض کی دوا تشخیص کر لی تھی، لیکن 3 بیماریوں کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ کوڑی کے جسم کو شفا یاب نہیں کر سکتے تھے، یعنی جب کسی کا جسم گل کے گرنے لگتا تھا، کوڑ کے مرض میں کوئی مبتلا ہو جاتا نا، اس کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ دوسرا، اگر کوئی مادر زاد نبینا اور اندھا ہوتا تھا، اس کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ اور تیسرا، ان کے پاس موت کا علاج نہیں تھا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ جلوہ گر ہوتے ہیں، آپ کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ نبینے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آنکھوں میں نور آ جاتا ہے، مردے کو ٹھوکر مارتے ہیں، اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ تو جس دور میں طب یونانی عروج پر تھی، اللہ کریم نے اس دور میں ان 3 بیماریوں کا علاج دے کر کے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو بھیجا۔ لیکن جب آپ کے اور میرے آقا جلوہ گر ہوئے، زبان و بیان کا دور تھا، گلی گلی میں شاعر اور ادیب پائے جاتے تھے، اللہ کریم نے میرے پیارے آقا کو معجزہ حسن عطا، معجزہ قرآن عطا فرما دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف معجزات عطا فرمائے۔ 900 معجزات میرے آقا کے ایسے ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں، صحیح روایات سے ثابت ہیں، ان میں معجزہ حسن بھی ہے، معجزہ علم بھی ہے، معجزہ اخلاق بھی ہے، لیکن سب سے بڑا معجزہ جو اللہ کریم نے میرے آقا کو عطا فرمایا وہ معجزہ قرآن تھا۔ ذی المجاز کی منڈی کے اندر سارے شعراء جمع ہوتے تھے، سال کے بعد میلہ لگتا تھا جسے عکاظ کا میلہ کہا جاتا تھا، اور وہاں شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا۔ جس کا شعر اچھا ہوتا تھا نا، کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا جاتا تھا۔ اگلے سال پھر مقابلہ ہوتا تھا، اگر کسی شاعر نے اس سے اچھا شعر کہا ہوتا تو پہلے والا ہٹا دیا جاتا تھا، وہ والا لگا دیا جاتا تھا۔ کئی سال تک یہ مقابلہ چلتا رہا، لیکن اسی اثناء میں قرآن کا نزول ہونے لگا۔ اللہ کریم نے سورۃ الکوثر نازل فرمائی کہ اے مصطفیٰ آپ بھی سورۃ الکوثر کو سامنے پیش کیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا کسی غلام کو کہ جاؤ شاعروں کے اس مقابلے کے اندر، اس منڈی کے اندر، اس میلے کے اندر جا کر کے سورۃ الکوثر بھی پیش کرو۔ دیکھیے اب تھے تو کافر، لیکن انصاف کے تقاضے وہ بھی پورے کرتے تھے، اس کے اندر ڈنڈی نہیں مارتے تھے۔ جب سارے شعراء نے اپنے کلام پیش کیے نا تو کسی نے سورۃ الکوثر پیش کی۔ جو جج تھا، فیصلہ کرنے والا تھا، جب اس نے پڑھا نا انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس نے کہا اس جیسا اور کوئی شعر نہیں ہے۔ اس نے تو شعر کہا، یہ تو رب کا کلام تھا۔ اس نے کہا کہ آج والے مقابلے کے اندر یہ جو ہے نا یہ مین آف دی شعر ہے، اس کو کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا جائے۔ جب بعد میں پتہ چلا یہ تو محمد مصطفیٰ کی طرف سے آیا ہے، اگلے سال پھر میلہ لگتا ہے، پھر مقابلہ ہوتا ہے، لیکن کسی میں جرت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں نہیں جسم میں جان نہیں۔ فرمایا تیرے سامنے تو سارے گونگے بن جاتے تھے جب قرآن کو تو پڑھ کر کے سناتا تھا۔ 7 سال تک مقابلہ ہوتا رہا، لیکن کسی کے اندر مجال نہ ہوئی، جرت نہ ہوئی کہ قرآن کی صورت کا مقابلہ کیا جا سکے۔ پھر یمن سے ایک شاعر آتا ہے، وہ جب پڑھتا ہے نا کعبے کی دیوار کے ساتھ لکھا ہوا ہے انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس آگے ایک جملہ اس نے بڑھا دیا، اس نے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے۔ اگر بندے کا کلام ہوتا تو اس کا ضرور مقابلہ کیا جا سکتا۔ پھر ایک اور شاعر آتا ہے، وہ پڑھتا ہے انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جب اس آگے اس نے پڑھا نا ما ھذا کلام البشر، اس نے اوپر دائرہ کھینچ لیا، اس نے کہا ولیکن ھذا کلام البشر، پچھلا تو کسی بشر کا نہیں ہے، یہ ضرور کسی بشر کا ہے۔ آخری جو چوتھا مصرع تھا اس نے لکھ دیا۔ تو قرآن مجید میرے آقا کا وہ معجزہ ہے، نہ اس دور میں کوئی اس کا مقابلہ کر سکا،
نہ آج کوئی اس کا مقابلہ کر سکا۔ اور یہ ایسا زندہ اور جاوید معجزہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کے معجزات ہیں آپ دیکھ لیں، ہر نبی کا معجزہ اس دور کے ساتھ خاص تھا۔ آج آپ کو کہیں پر وہ چشمہ نظر نہیں آئے گا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جاری کیا تھا۔ آج آپ کو کہیں پر کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آئے گا جو کہے کہ میں اس نسل سے ہوں جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا تھا، یا میں وہ مریض ہوں جس کو کوڑ سے حضرت عیسیٰ نے زندہ کیا ہو، یا کوئی نابینا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے اچھا کیا۔ کوئی اس نسل کا دعویٰ کرنے والا نہیں ہے، لیکن میرے آقا کا معجزہ قرآن ایسا ہے کہ جو ہر مسجد کے اندر موجود ہے، ہر گھر کے اندر موجود ہے۔ تو حضور کا یہ معجزہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جب میرے آقا جلوہ گر ہو گئے ہیں اور یہ معجزہ آج تک موجود ہے تو میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم نے حضور کی آمد کے ساتھ سلسلہ نبوت کو بھی ختم فرما دیا ہے۔ اسی طرح ایک بڑی قابل غور دلیل ہے، ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک یہ ذکر، یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب ہم نے جب غور کیا تو تورات ہمارے پاس اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، انجیل اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، اس کے اندر لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق تبدیلیاں کر دی ہیں، لیکن قرآن آج بھی اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، اس میں کوئی حرف کی تبدیلی بھی نہ کر سکا۔ ہم نے کہا مولا وجہ کیا ہے؟ آواز قدرت آتی، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، فرمایا اگر تورات کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، زبور آنے والی ہے۔ اگر زبور کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، انجیل آنے والی ہے۔ اگر انجیل کے اندر بھی تحریف راپ آ جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن آنے والا ہے۔ لیکن جب قرآن آ گیا ہے، اب قرآن کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ اگر قرآن میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے تو لوگوں کے لیے ہدایت کا چشمہ سوکھ جاتا ہے۔ تو قرآن یہ بابانگ دہل اعلان کر رہا ہے کہ لوگو میں اللہ کی آخری کتاب ہوں اور محمد مصطفیٰ اللہ کا آخری نبی ہے۔ رتبہ بشر دا دو چند کر دیتا ہے، بشر نور دے وچ پیوند کر دیتا ہے، ذکر تیدا اتنا بلند کر دیتا ہے کہ سدرہ نو زیرے کمند کر دیتا ہے، ملائکہ نو پل پل پابند کر دیتا ہے، پوا کے خدا تینو تاج نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں تعلیمات قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دور حاضر کے فتنوں سے ہمیں ہماری اولادوں کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔